چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1919۔ حدیث نمبر 2، فرمان آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سلسلہ ترمذی 207/4، حدیث نمبر 2465۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور انہیں اپنے سینہ سے لگاتے۔ سلسلہ سنن ترمذی 3772، کتاب فضائل و مناقب۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سلسلہ الترغیب و ترہیب، جیم 3، سواد 321، رقم 6۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی طرف توبہ کرتا ہوں۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6307، سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2702، واللفظ للبخاری، صحیح بخاری میں 70 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 6، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ تم سے منہ موڑیں۔ سلسلہ مسند امام احمد، حدیث نمبر 17334۔ حدیث نمبر 7، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی 4/150، حدیث نمبر 2343۔ حدیث نمبر 8، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا۔ سلسلہ صحیح بخاری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 525، حدیث نمبر 3683۔ حدیث نمبر 9، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہے تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک قوم نے توبہ کی اور بہت سو کی توبہ قبول کی گئی۔ سلسلہ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 9223۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سلسلہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3768، کتاب فضائل و مناقب۔ حدیث نمبر 11، سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرے سارے غم دور اور سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 2457۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے لیکن یہ گفتگو وہی نہ ہوتی تھی، اگر میری امت میں کوئی ایک بھی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3699، کتاب فضائل الصحابت، باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اس کو وسعت ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت کے پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1095۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ زانیہ عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1882، اصحاح البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نماز جمعہ ترک کرنے سے باز آنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2002۔ حدیث نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سلسلہ مشکات شریف۔ حدیث نمبر 17، سستی سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجگی، سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے۔ سلسلہ صحیح بخاری۔
حدیث نمبر 18 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدہ میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سجدہ میں بہت دعا کرو۔ سلسلہ مسلم حدیث نمبر 1083۔ حدیث نمبر 19 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ تمہارے اندر موجود رہوں گا، لہٰذا میرے بعد خلیفہ بننے والے 2 افراد کی پیروی کرنا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 97۔ حدیث نمبر 20 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے اللہ بندوں سے میرے اہل بیت کی محبت کا سوال کرے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جیم 7 سواد 260۔ حدیث نمبر 21 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درزی نے کھانا تیار کیا اور مجھے بھی دعوت دی۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اس دن سے میں کدو کو پسند کرنے لگا۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2092۔ حدیث نمبر 22 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3818۔